تجلی کو سوئی کے سراغ کے برابر، سوئی کے سراغ کے برابر طور پہاڑ پر ڈالی تو طور پہاڑ جل کر کے راکھ ہو گیا. موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے. کہاں آ گئے؟ زمین پہ آ گئے. اب موسیٰ کلیم اللہ کو جب ہوش آیا فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں نے اللہ کے جلوے کو نہیں، جلوے کے تجلی کو سوئی کے سراغ کے برابر طور پہاڑ پہ ڈالا گیا. تاب نہ سکے، زمین پر آ گئے. وہ کہتے ہیں میرے آنکھوں میں اتنی روشنی آ گئی کہ اگلا آدمی مجھے دیکھتا تو اس کی آنکھ کی روشنی چلی جاتی. تو آپ کی بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیگم. بیگم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بیگم کا مطلب ہوتا ہے عزت دار عورت. اور آج بیگم نہیں، آج تو بیگم ہے. کوئی ٹینشن نہیں، نماز کا پتہ نہ قرآن کا پتہ، نہ گھر میں بچوں کو لاؤ نماز پڑھنے کے لیے سکھائیں، صرف موبائل اور سیریل کا ماحول چل رہا ہے. بیگم سے آج بے غم ہو گئی. میری آواز جاری ہوگی میری بہن سن، وہ دن دور نہیں جب زمین کو پلٹ دیا جائے گا. حضرت تشریف فرما ہے، قرآن پاک اٹھا کے پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالہا. اللہ نے فرمایا پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے، مثل ریت کے اڑیں گے. کیا سمجھتے ہو آپ؟ زمین یہ مت سوچو کہ ایران میں زلزلہ آیا ہمارے یہاں زلزلہ نہیں آئے گا. یہ مت سوچو ترکستان میں زلزلہ آیا ہمارے یہاں نہیں آئے گا. نہیں، وہ رب ہے، وہ چاہے تو ایک پل میں کیا سیکھا کر دے، ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی پناہ مانگتے رہو، موت کی تیاری کرتے رہو. نہ جانے کب موت آ جائے، اور اچانک والی موت سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو. اپنے گھروں میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا میری بہن اگر تجھ کو مجھ سے پیار ہے تو مجھ سے پہلے محمد مصطفیٰ سے پیار کرنا پڑے گا. اور حضور سے اگر تجھے پیار ہو جائے تو تیری نسلیں بھی سنور جائیں، میرا گھر بھی آباد ہو جائے. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی کہے گا اللہ کی رحمت بھی ہے اور مدینے والے کا فیضان بھی جاری. یہ کب ہوگا؟ جب آپ نماز پڑھ کے فجر کی جائیں گے، بچوں کو جگا کر کے آئیں گے. پھر آپ جب جائیں گے اور جانے کے بعد بچوں سے کہیں گے میری بیوی آپ قریب آ جا، میری بیٹی قریب آ جا، میرے بیٹے قریب آ جا. سب اکٹھا ہو جائیں اور چہرہ مدینہ شریف کی طرف کر لیں، اور کرنے کے بعد میں کہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. آنکھ عطا کیجئے، اس میں ذرا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود. جب سلام پڑھنے کہیں میرے آقا سلام پڑھنا، یہ غلام کا کام، مدینے سے فیضان عطا کرنا یہ حضور آپ کا کام. بتاؤ گھر میں بیماری ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. موسیٰ کلیم اللہ کی بیوی نے کہا ذرا وہ آنکھیں دکھاؤ، پٹی باندھ کے رکھتے ہیں، کہا آنکھیں دکھاؤ جس آنکھوں نے اللہ کے جلوے کے تجلی کو دیکھا. کہ نہیں دیکھ پاؤ گی، نہیں دیکھ پاؤ گی. تو بیوی تو بیوی، انہوں نے کہا حضور ایک کام کرتی ہوں، ایک آنکھ کو بند کر لیتی ہوں، ایک سے دے لیتی ہوں. جائے گی تو ایک ہی آنکھ جائے گی، ایک ہماری بچ جائے گی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب پٹی ہٹائی، آپ کی بیوی نے ایک آنکھ کو بند کیا اور ایک آنکھ سے دیکھا تو آنکھ چلی گئی، اور اتنا لذت محسوس کیا دونوں آنکھیں کھول دی تو دونوں چلی گئی. آپ نے کہا میں نے منع کیا تھا نا ضد مت کرو، آنکھ کی روشنی چلی جائے گی، چلی گئی نا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بیوی نے کہا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ اپنے نبیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. میں نے اللہ کے جلوے کے تجلی کو جو دیکھ کر کے آیا ہے، میں ان آنکھوں کو دیکھی ہوں. جو رب آپ کے آنکھوں میں یہ پاور دے سکتا ہے، وہ رب اگر چاہ لے تو مجھے روشنی عطا کر. آپ نے دعا فرمائی، روشنی واپس آ گئی. اے موسیٰ کلیم اللہ آپ نے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ نے بھی اللہ کے جلوے کے تجلی کو سوئی کے سراغ کے برابر دور پہاڑ پر ڈالا گیا، اس کو آپ نے دیکھا. اب یہ بتاؤ کہ آپ کیا کیا دیکھتے ہو؟ تو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں 30 میل کی دوری پر، 30 میل کی دوری پر رات کی تاریکی میں کالی پہاڑ پر کالی چوٹی چلتی ہو تو اس کو دیکھ لیتا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کو نہیں دیکھا پر چوٹی چلے تو میں اسے دیکھ لیتا ہوں. مجھے کہنے دیا جائے جو اللہ کے جلوے کے تجلی کو دیکھے، ان کے دیکھنے کا یہ حال ہے تو میرے نبی معراج کی رات میں جو اپنے ماتھے کے آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ کر کے آئے، اس نبی کے عظمت کا عالم کیا یا رسول اللہ. میرے حضور کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. موسیٰ کلیم اللہ بھی کہتے رہے میرے مولا میں جا رہا ہوں، وہ تیرا حبیب کب آئے گا، تیرا نبی کب آئے گا. اللہ اکبر. سارے
اللہ حضرت عیسیٰ پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے، بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا. بتایا جاتا ہے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، اتنے خراب ہو گئے تھے، کتابوں میں آیا ہے کہ لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر کے نہ جانے کتنے خداؤں کی پوجا کر رہے تھے. کنکر مچھر پتھر نہ جانے کس کس کو اپنا خدا مان رہے تھے. کوئی سورج کے سامنے جھک جاتا تو میرا خدا ہے، کوئی چاندی کے سامنے جھک جاتا تو میرا خدا ہے، کوئی بڑے بڑے پہاڑوں کے سامنے جھک جاتا تو میرا خدا ہے، کوئی سمندر کو کہتا آپ ہی ہمارے خدا ہیں. اللہ حضرات کنکر مچھر پتھر 32 کروڑ معبودان باطلہ کی پوجا ہو رہی تھی. حضرات ہندوستان سے لے کر کے عربستان تک حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ بات بات پر ایک انسان دوسرے انسان کا خون بہا دیتا تھا. اللہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، انسانیت کا وقار اتنا مجروح ہو چکا تھا کہ اللہ لوگ اپنے جوتے کیول اپنی عورتوں کو بازاروں میں بیچ رہے تھے. حضرات حالات اتنے خراب ہو گئے تھے. عرب کی تاریخ یہ ہے پیاری کہ عرب کی سرزمین پر معاذ اللہ جب کسی اب کا شوہر مر جاتا تھا تو جیسے بیٹا باپ کی ملکیت کا مالک ہوتا تھا ایسے اپنے ماں پر قبضہ کر لیتا تھا. اتنے گندے حالات ہو گئے تھے، اتنے گندے ماحول چل رہے تھے. اللہ انسانیت سے سک رہی تھی. دن دہاڑے لوگ دوسروں کی زمین پر قبضہ کر لیتے، دوسروں کے حق کو مان لیا کرتے تھے. مزدور صبح سے لے کر کے شام تک مزدوری کرتا، شام کو جو مزدوری کر کے لاتا لوگ کھانے نہیں دیتے تھے، لوگ چھین لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. عربستان کا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اے میرے ابا ابھی تو ہم نے جی بھر کر کے گود میں کھیلا بھی نہیں ہے، تو نے مجھے دفن کیوں کیا؟ پر یہ ظالم باپ کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا. یہ بچی کے گلے پر اپنے پیر کو رکھ کر کے دباتا تھا. بچی کی زبان باہر آ جاتی تھی، بچی آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی دنیا اور انسانیت کے پیدا کرنے والے معبود کب تک کہ ہم بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جائے گا؟ پروردگار تیرا حبیب کب آئے گا ہمیں بچانے والا؟ اللہ ہندوستان کی زمین پر عورتوں کے شوہر کے مر جانے کے بعد میں بعض جگہوں پر تو معاذ اللہ عورتوں کو زندہ لوگ کہتے تھے کسی کی بنیاد پر اس کا آدمی مرا ہے. اللہ اکبر. اس کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر کے شوہر کے جلتے ہوئے چتا کے ساتھ جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا تھا. یہ ذہن فکر لوگوں کو دیا جا رہا تھا. اللہ اکبر. بچیاں چیخ رہی تھی اور بعض قبیلوں کا تو عالم یہ تھا کہ کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو عورت کو لوگ قیدی بنا لیتے تھے. اللہ اکبر. اس کے زیور کو چھین لیتے تھے، اس کے کپڑے کو اتروا کر کے اسے ٹاٹ کا لباس پہنا دیتے اور پہنانے کے بعد میں کہتے اب تجھے 1 سال تک اس کالی کوٹری میں رہنا ہے. اس کمرے میں بند کرتے تھے، وہاں پر لائٹ کا انتظام نہیں تھا، وہاں پر بستر کا انتظام نہیں ہوتا تھا اور 1 سال تک بغیر نمک کے جو کھانا کھلایا جاتا تھا. اگر بات عورتیں تو اسی میں مر جاتی تھی. اگر کوئی عورت زندہ بچ جاتی تو عورت کو نکالتے تھے. نکالنے کے بعد یہ ظالم انسان اس کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھاتا اور بیٹھانے کے بعد چہرے پہ کالک لگا دیتا تھا اور لگانے کے بعد میں اونٹ کے لیڈ کو اس کے اوپر مارتا تھا اور ڈالتا تھا اور بازاروں میں اور گلیوں میں گھماتا تھا اور کہتا تھا دیکھو منحوس عورت دیکھنا ہے، اس عورت کو دیکھ لو، اس کی وجہ سے اس کا آدمی دنیا سے چلا گیا، مر گیا ہے. یہ ذہن و فکر لوگوں میں دی جا رہی تھی. ایسے گندے ماحول میں اللہ اکبر، ایسے حالات میں اللہ وقت قریب تھا. حضرات بتایا جاتا ہے کہ میرے حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. میرے آقا اللہ باپ کے سرم سے ماں کے رحم میں آ چکے تھے. میرے آقا جیسے ماں کے رحم میں آتے ہیں. اللہ سردار قریش عبد المطلب کے گھر کے حالات بدلے ہوئے ہیں. حضرات مکہ کی زمین پر اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کو میک اپ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اسے نیا لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی، اسے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں تھی. پر اللہ میرے حضور ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، سردار قریش عبد المطلب کے گھر کے حالات بدلے ہیں. اللہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ آپ کی بہو جب کنویں پر جاتی ہے تو راستہ مہکتا ہوا جاتا ہے، لگتا ہے خوشبو باہر سے منگاتی ہے. ایسا خوشبو تو ہم نے مکہ کی زمین پر نہیں دیکھا ہے. اللہ حالات اپنے بدل گئے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر. یہ جب جاتی ہے کنویں کے پاس تو مکہ کی ساری عورتیں آ جاتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں 2 رسی لانے کی ضرورت نہیں ہے. آمینہ آ گئی ہے. آمینہ جیسے کنویں کی طرف جاتی ہیں کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. سیدہ آمینہ خاتون اپنے مشکیجے میں پانی کو بھر لیتی ہیں اور بھرنے کے بعد جب جانے لگتی ہیں عورتیں پکار کے کہتی ہیں اے آمینہ جاؤ مر، جب تک تم رہو گے کنویں کا پانی اوپر رہے گا اور جیسے تم جاتی ہو کنویں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے. ساری عورتیں پانی بھر لیتی ہیں. اللہ اکبر. ایک دن اللہ آپ کی دادی جان میرے سرکار کی دادی جان یعنی سردار قریش عبد المطلب کی بیوی نے لوگوں نے شکایتیں کر دی. انہوں نے آپ کے دادا سے کہا کہ لگتا ہے آمینہ خوشبو لگاتی ہیں اور لگانے کے بعد میں شوہر کے جانے کے بعد ان کو غم نہیں ہے، شوق نہیں منا رہی ہے. ان سے پوچھا جائے خوشبو لا کر کے کون دیتا ہے؟ جب یہ اکیلے بازار میں نہیں جاتی ہیں ان کو خوشبو لا کر کے کون دیتا ہے؟ مکہ کے
عورتوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسی خوشبو مکہ کے بازار میں نہیں ہے کہ خوشبو مناتی کہاں سے ہے. اللہ اکبر. سردار قریش عبد المطلب نے کہا ہے میری بیٹی آمینہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ابا پوچھئے, پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیٹی یہ بتاؤ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. کہا ابا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. کہا بیٹا مکہ میں رواج کیا ہے کہ شوہر کے مر جانے کے بعد عورت خوشبو نہیں لگائے گی, نیا کپڑا نہیں پہنے گی. اللہ اکبر. چنانچہ اس کے غم میں ڈوبی رہے گی. یہ بتاؤ میرے بیٹے عبداللہ سے محبت نہیں ہے. کہا ابا کیسی باتیں کرتے ہیں, عبداللہ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں. کل بھی میں عبداللہ کی تھی, آج بھی میں عبداللہ کی ہوں. اللہ اکبر. کہا ابا وجہ کیا ہے؟ کہے بیٹی بتاؤ تم خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ جبکہ خوشبو لگانا عیب ہے. شوہر کے مر جانے کے بعد میں مکہ کی سرزمین پر اے بیٹی لوگ منہ بول رہے ہیں اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اے بیٹی یہ بتاؤ خوشبو تمہیں لا کے کون دیتا ہے؟ اتنا سنتی ہیں میرے آقا کی والدہ سیدہ آمینہ. تو آمینہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ابا میں کیا بتاؤں کہ خوشبو کا کمال نہیں ہے. کہا بیٹی پھر کس کا کمال ہے؟ کہا اے ابا جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں آئی ہے, ابا کیا بتاؤں جس طرح میں جاتی ہوں میرے بدن سے خوشبو آتی رہتی ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے, میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کی آمد سے اور اس بچے کے آنے کی برکت سے میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. کیا بتانا چاہتی ہو؟ کہ یہ تو خوشبو کی بات ہے. میں گلیوں سے گزرتی ہوں تو پیڑ پودے پکار کے کہتے ہیں, آلیوں سے آواز آئی. پیڑ کے پاس سے گزروں تو پیڑ سے آواز آئی. اور اے ابا رات میں جب سوتی ہوں تو میرے خام میں حسین و جمیل عورتیں آتی ہیں. نہ جانے کون کون ہستیاں آتی ہیں اور آنے کے بعد بشارت دیتے ہیں آمینہ مبارک ہو, ان قریب برکت والا بچہ دنیا میں آنے والا ہے, ان قریب برکت والا بچہ دنیا میں آنے والا ہے. اللہ اللہ حالات بگڑے تھے مکہ کے حالات, اللہ بہت زیادہ پیچیدہ تھے مکہ کے گلیوں میں. اللہ پر خون اور خون ریزی اور ظلم و ستم بڑھ چکا تھا. دنیا کے حالات اللہ پر اتنے بدتر ہو چکے تھے. انسانیت کے خون کا پیاسا تھا اور جلتی ہوئے رتوں نے زبان ہو کے کہا تھا اے میرے پروردگار کیا مجھے بچانے والا پیغمبر نہیں آئے گا؟ زندہ لڑکی جو دفن ہو رہی تھی ان لڑکیوں نے کہا تھا وہ دنیا و انسانیت کے پیدا کرنے والے معبود آخر کب تک ہم بچیاں زمین میں دفن کی جائیں گی؟ میرے مولا ہمیں بچانے والا کب آئے گا؟ اللہ کے بدل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے, صبح سویرے کا وقت ہے, آواز آتی ہے اے میرے بندو اب رونے کا وقت. اب کسی کے حق کو نہیں مارا جائے گا, اب غریبوں کے حق کو نہیں چھینا جائے گا, اب عورتوں کو بازاروں میں بیچا نہیں جائے گا. اے میرے بندو خوش ہو جاؤ. میں ابھی تک جتنے آدم سے لے کر کے عیسیٰ پیغمبر تک جب میں نے بھیجا اپنا نبی بھیجا ہے, اپنا رسول بھیجا ہے, اپنا پیغمبر بھیجا ہے, ابھی تک جتنے آئے سب نبی بن کے آئے. اب جس کو بھیج رہا ہوں وہ نبی نہیں, وہ میرا محبوب جا رہا ہے, وہ امام الانبیاء جا رہا ہے, وہ نبیوں کا نبی جا رہا ہے, وہ پیغمبر اسلام جا رہے ہیں. ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے, صبح سویرے کا وقت ہے. نبی کی ماں فرماتی ہے کہ ساری سوکھا پڑا ہوا تھا, اللہ تیل کی بڑی قلت تھی. نبی کی ماں فرماتی گھر میں اندھیرا تھا, میں گھبرا گئی, میرے پاس کوئی خاتون بھی نہیں تھی. نبی کے پیدائش کا وقت قریب آتا ہے. نبی کی ماں فرماتی ہے اچانک میری آنکھیں بند ہوئی, جو آنکھ کھلتی ہے میں نے کیا دیکھا, ایسا نور کا کرن, نور کی ایسی کرن پھوٹی کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک اجالا ہی اجالا ہو گیا. نبی کی ماں فرماتی ہے میں تنہا تھی, میں نے کیا دیکھا, اس اجالے میں میں نے مشرق کو دیکھا, میں نے مغرب کو دیکھا, میں نے شمال کو دیکھا, میں نے جنوب کو دیکھا. اب مجھے کہنے دیا جائے نبی کونین کے آمد پربہار پر جو نبی کونین کے آمد کی برکت سے نور کی روشنی پھیلے, تو نبی کی ماں مکے میں بیٹھی ہوں. آپ کہتی ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے اس جگہ کو میں نے دیکھ لیا, جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے اس جگہ کو میں نے دیکھ لیا, یہاں تک کہ ملک شام کے چرواہ گاہ میں جو اونٹ چل رہے تھے ان کو بھی میں نے دیکھ لیا, ان کے گلے میں جو کلاوے یعنی پٹے پڑے تھے ان کو بھی دیکھ لیا. مجھے کہنے دیا جائے ان عقل کے اندھوں سے ارے جس پیغمبر جو پیغمبر نبی کی جس ماں کے پیٹ میں ہو, اللہ اس ماں کے دیکھنے کا جو یہ حال ہے تو بتاؤ امام الانبیاء کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. نبی کونین کے پیدائش کا وہ قریب ہوتا ہے. نبی کی ماں فرماتی ہے اچانک میرے گھر میں ایک عورت آئی, اللہ پر بڑی حسین و جمیل ہے, میں آ کر کے سلام کرتی ہے. میں نے کہا آپ کون ہو؟ دوسری عورت آ گئی, اس نے آ کے سلام کیا. میں نے کہا آپ کون ہو؟ تیسری عورت آ گئی, آ کر کے سلام کیا. میں نے کہا آپ کون ہو؟ جب کے بعد دیگرے عورتیں آ رہی تھی. آنے والی پہلی خاتون نے کہا اے آمینہ مبارک ہو, میں مکہ میں نہیں رہتی ہوں, میں مکہ کی گلیوں میں رہنے والی نہیں ہوں. کہا پھر کون ہو؟ کہا مجھے پروردگار نے بھیجا ہے, میرا نام حوا ہے, یہ مریم ہے, یہ آسیہ ہے. اے آمینہ
میں جنت سے حور و غلمان کو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ میرے حضور آ رہے ہیں اللہ اکبر، نبی کی ماں فرماتی ہے میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے امام الانبیاء کی ماں مبارک ہو، آمینہ کے لال آنے والے ہیں، مبارک ہو امام الانبیاء آنے والے ہیں۔ سرکار کی ماں فرماتی ہے مجھے احساس ہوا جیسے لگتا ہے عام عورتوں کے بچوں کے پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کے درد کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ ماں تڑپتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ ماں بلکتی ہے۔ یہیں پر ایک جملہ میں آپ کو نوجوانوں دینا چاہتا ہوں، آپ کے حالات جو خراب چل رہے ہیں اللہ اکبر، ابھی صبح میرے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا کیا کروں بیٹے کی تو حال ایسا ہے، اللہ بیٹے کے سامنے میری بہو مجھ کو مارتی ہے۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں اپنے ماں باپ کی عزت کر لیا کرو، قدر کر لیا کرو۔ سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت جو ماں کو درد کا جھٹکا محسوس ہوتا ہے، اگر اس درد کو مرد کے اوپر ڈال دیا جائے تو مرد مر جائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن تمہاری ماں ہے اللہ تمہارے پیدائش کے وقت ہاسپٹل کو ساتھ میں اٹھا لیتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، اللہ اکبر بلکتی ہے، کہتی ہے ہائے مر جاؤں گی میری جان نکل جائے گی۔ اور جیسے تو دنیا میں آتا ہے خون میں لپٹا ہوا ہے، خون میں ڈوبا ہوا ہے، اور جیسے نرس اٹھا کر کے تیرے ماں کے سینے پر تجھ کو رکھتی ہے، وہ ماں جو ابھی تک بھڑک رہی تھی، وہ ماں جو ابھی تک تڑپ رہی تھی، تجھے دیکھ کر کے ماں کا درد کافور بن گیا۔ ارے اس لیے نبی فرماتے ہیں قیامت تک تو اگر ماں کو اپنے کندھے پہ بیٹھا کے گھماتا رہے گا تب بھی ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ماں ہے ماں، نبی فرماتے ہیں ماں کی عزت کر، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، جنت۔ یہ ناراض ہے تو رب ناراض ہے، ان کی خوشی میں رب کی رضا ہے۔ سرکار کی ماں فرماتی مجھے احساس ہوا کہیں ایسا نہ ہو جیسے عام عورتوں کو درد ہوتا ہے مجھے ہو۔ میرے کانوں میں آواز آئی، میری آنکھیں بند ہوئی، کہاں آنکھیں کھولو آمنہ امام الانبیاء دنیا میں آ گئے۔ میرے سرکار آگے کہا درد، میں کہتا ہوں درد کیسے میرے آقا کی والدہ کو ہوتا؟ وہ نبی ان کے گود میں آ رہا تھا جس کا نام لے لو تو درد کا پھول بن جائے۔ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کا نام لینے سے، نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، میرا بھی نام ہوتا ہے۔ نبی کے نام کے صدقے، نبی کے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، نبی کے نام کے صدقے۔ اور بیمار عشق مدھو دوا کی کیا ضرورت ہے، بیمار عشق مدھو، بیمار عشق مدھو دوا کی کیا ضرورت ہے، دوا کی کیا ضرورت ہے۔ درود پاک پڑھنے سے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے۔ نبی کی ماں فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد کی پیدائش ہوتی ہے، مجھے درد کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اللہ اللہ سنو، جب عام بچہ دنیا میں آتا ہے آپ ہاسپٹل میں جائیں، چاہے بچہ گھر پہ پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش سے پہلے ماں بلکتی ہے، پیدائش سے پہلے ماں تڑپتی ہے، اور جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ روتا ہوا آتا ہے۔ اگر بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بچے کی جان کو خطرہ ہے، اللہ اللہ اس کا رونا ہی اس کے زندگی کی علامت ہے۔ اللہ اللہ پر میرے آقا کے رحمت پر قربان جاؤ۔ نبی کونین کی ماں فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد جب آئے تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا۔ اللہ اللہ عاشق کہتا ہے کہ میرے سرکار آئے تو میرے سرکار کے آنے کا انداز الگ ہے۔ دنیا کے تمام بچوں کو ایک پلے پہ رکھ دو، میرے سرکار کو ایک پلے پہ رکھ دو تو پوری کائنات میں میرے آقا کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ نے لاجواب بنا کے بھیجا، اللہ نے بے مثال بنا کر کے بھیجا، اللہ نے نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے ایسا بچہ نہ کبھی پیدا کیا تھا نہ صبح قیامت تک کوئی ایسا بچہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے میرے حضور کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں۔ نبی کی ماں فرماتی ہے میرے آقا جب آئے تو ان کے آنے کا انداز یہ لگتا۔ نبی کی ماں فرماتی ہے ایسی روشنی پھیلی، ایسی روشنی پھیلی صرف مکہ نہیں۔ نبی کی ماں فرماتی ہے میں نے ساتوں طبق آسمان کی طرف دیکھا، وہاں سے لے کر کے زمین تک اجالا ہی اجالا ہے۔ اللہ اللہ نبی جب آئے تو زمین جھوم رہی تھی، نبی جب آئے تو آسمان مسکرا رہا تھا۔ اللہ اللہ عاشق کہتا ہے تو نبی کون
چاہتے ہو؟ میرے سرکار کی آمد کا معاملہ یہ ہے پیارے، سرکار کے آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، انداز نرالا ہے۔ کیوں؟ پیدا ہوئے مکے میں، پیدا ہوئے مکے میں، ہر گھر گھر میں اجالا ہے، پیدا ہوئے مکے میں، گھر گھر میں اجالا ہے۔ نبی کی ماں فرماتی ہے جب آئے تو روتے ہوئے نہیں، میرے سرکار جب آئے تو مسکراتے ہوئے آئے، میرے آقا جیسے دنیا میں آئے، اللہ اکبر۔ نبی کی ماں فرماتی ہے عام بچہ جب آتا ہے تو اللہ اکبر، وہ روتا ہے، بلکتا ہے، چلاتا ہے۔ جب میرے سرکار جب آئے تو آتے ہی میرے سرکار نے اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اور شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور میرے آقا نے 3 جملہ کہا۔ میں کہتا ہوں پہلی بات، جیسے ماں کے پیر سے بچہ آئے تو اسے کیا خبر کیا ہے، پر اللہ یہ میرے آقا عام بچے نہیں تھے، میرے آقا تو امام الانبیاء تھے، نبیوں کے نبی تھے۔ نبی کی ماں فرماتی ہے میرے بیٹے نے 3 جملہ کہا۔ پہلا جملہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسرا جملہ کہا الحمدللہ کثیرا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور تیسرا جملہ جو میرے آقا نے کہا، مسلمانوں قربان ہو جاؤ، میرے سرکار کہتے ہیں اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی، اے اللہ میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ مجھے کہنے سے یاد آئے اللہ نے جو نبی پیدا ہوتے ہیں ہم گنہگاروں کو یاد کر رہا ہے، بتاؤ اس نبی کا ملاد ہم تو نہیں بنائیں گے۔